مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے؟ یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا، یہ بیٹی کو سنانی ہے، جا کے یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے، صرف بیوی کو سنانے کی نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ یہ حدیث بیٹی کو سمجھائیں، بہن کو سمجھائیں، ان لوگوں کو سمجھائیں، تاکہ اور یہ یاد رکھیں خاوند کے حقوق اگر بچی کے گھر والے اسے سکھائیں نا تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گے، اور بیوی کے حقوق اگر خاوند کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آئے گی، وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں اپنے رشتہ داروں۔ یہ والی حدیثیں ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن لوگوں کا بچہ ہے یا بچی ہے، متعلقہ آدمی حقوق بیان کرے۔ جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے؟ اگر تو میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں، ورنہ میں اس کام سے بچوں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بی بی اگر خاوند کے ناک سے ریٹھ نکلے، ریشہ نکلے، پیپ بہے اس کی ناک سے، اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے، میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، میں اس کو کہتا یہ کام کرے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا تعین فرمایا، حقوق کا تعین فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا، اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خاوند اس سے شکوے نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرے۔ ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں اور خواتین عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خاوند رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ وہ شکوے کرتی ہیں، شکایات کرتی ہیں، اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کا خاوند یوں کرتا ہے، شکوہ کرتی ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے۔ تو ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور تیسرا فرمایا اپنے خاوند کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ ناشکری کرتی ہیں، بات بات پہ ناشکری کرتی، اس سبب سے جہنم میں جائیں۔ عورت کے حقوق کا تعین فرمایا، اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی، اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے، فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو، وانا خیرکم لأہلی، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اچھا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاوند کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی۔ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں، اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے، چھوٹا بچہ ہے، وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے مارتے ہیں، تو لاڑھی لے آتے ہیں اس کے لیے،
اس طرح کرنا چاہیے، اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے، بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے۔ بھائی دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا، کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے، اپنا اپنا پوتا ہے، ہمارا اپنا ہے، اگر ہم اس کا ایپ باہر نکالیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے۔ لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچایت بلاتے، لوگوں کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں، انہیں سخت جملے کہے جاتے ہیں، بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل آدھی عطا فرمائی ہے، تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ کہ کب تک لوگوں کو بیماری سے سسکتے تڑپتے مرتے دیکھتا رہوں گا؟ اس نے کلاڑا اٹھایا، ہتھوڑا اٹھایا اور ہار کاٹنا شروع کیا۔